بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو حسنین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ معزز دوستو، ایک بادشاہ تھا جو بہت خوش لباس تھا مگر کچے کانوں کے ساتھ ساتھ خوشامد پسند بھی تھا۔ لہذا بہت سے عیار تاجر بادشاہ کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا کر بھانت بھانت کی گھٹیا پوشاکیں خریدتے اور نہایت مہنگے داموں بادشاہ کو پیش کر کے اپنا الو سیدھا کر لیا کرتے تھے۔ ہوتے ہوتے بادشاہ کی اس کمزوری کی شہرت دوسرے ملکوں تک بھی پھیلتی چلی گئی۔ جب دو ٹھگوں تک یہ خبر پہنچی تو ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ اس بادشاہ کی مملکت میں دور دراز کا سفر کر کے پہنچے۔ ان ٹھگوں نے مقامی لوگوں میں مشہور کر دیا کہ وہ ایسا نایاب کپڑا بننے کے ماہر ہیں جو صرف عقل مندوں کو ہی نظر آتا ہے۔ بے وقوف جتنی بھی کوشش کر لیں وہ کپڑے کو نہیں دیکھ سکتے۔ بادشاہ تک جب اس نایاب کپڑے کی شہرت پہنچی تو اس نے ان عجوبہ روزگار کاریگروں کو بلا بھیجا۔ دونوں ٹھگوں کو شاہی بگھی میں انتہائی عزت اور تم تراک کے ساتھ دربار میں لایا گیا اور انہوں نے کورنچ بجاتے ہوئے بادشاہ کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس بے نظیر کپڑے کی خوبیوں کے بارے میں وہ افسانہ ترازیاں کی کہ پوچھو مت۔ بادشاہ کو اس عجوبہ کپڑے سے تو خیر دلچسپی تھی ہی، مگر اس سے بھی زیادہ اس بات میں دلچسپی تھی کہ جب وہ اس نادر کپڑے کی پوشاک زیب تن کرے گا تو جس مشیر وزیر کو یہ پوشاک دکھائی نہیں دے گی اس کی عقل مندی کا بھانڈا فوراً پھوٹ جائے گا۔ یوں ان بے وقوف وزیروں مشیروں کی جگہ بادشاہ صحیح معنوں میں عقل مند نائبین کا تقرر کر سکے گا۔ چنانچہ ٹھگوں کی فرمائش پر محل کے ایک گوشے میں کھڈیاں لگائی گئیں اور اس نایاب کپڑے کا دھاگا بنانے کے لیے ٹھگوں کو شاہی خزانے سے لاکھوں روپے جاری کر دیے گئے۔ ٹھگ سارا دن خالی کھڈیوں پر کھٹا پھٹ کرتے رہتے اور شام کو بادشاہ سے ملے ہوئے پیسے سے خوب مزے اڑاتے۔ بادشاہ اتنا بے تاب تھا کہ وہ ہر ہفتے اپنے معتمد رازداں وزیر دربار کو یہ دیکھنے کے لیے بھیجتا کہ کتنا کپڑا تیار ہو چکا ہے۔ بیچارہ وزیر ہر بار خالی کھڈیوں کو پلکیں چھپکا چھپکا کر دیکھتا، مگر بادشاہ کو یہ بیان دیتا کہ حضور کا اقبال بلند رہے، کپڑا توقع سے زیادہ تیزی سے بنا جا رہا ہے اور نہایت شاندار بھی ہے۔ اس دوران ٹھگوں نے کپڑے کا میٹیریل منگوانے کے بہانے بادشاہ سے کئی بار بھاری بھاری رقمیں اور جب انہیں لگنے لگا کہ اب بادشاہ کا پیمانہ صبر کسی بھی دن لبریز ہو سکتا ہے تو ایک روز انہوں نے وزیر سے کہا کہ کپڑے کا پہلا تھان تیار ہو چکا ہے اور بادشاہ سلامت جب بھی چاہیں ہم اس تھان میں سے پوشاک تیار کر سکتے ہیں۔ بس اتنی سی درخواست ہے کہ چونکہ کپڑا نازک ہے اس لیے ذل الہی کو یہ پوشاک زیب تن کرانے کا اعزاز بھی ہمیں ہی بخشا جائے۔ بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو خوشی سے جھوم اٹھا کہ جو پوشاک اس کے لیے تیار ہوئی ہے وہ دنیا کے کسی اور حکمران کو نصیب نہیں۔ حکم عالی کے باموجب شاہی نقارچیوں نے ہر خاص و عام کے لیے کریا کریا جلوس شاہی کی تاریخ و تفصیلات کا ڈھنڈورا پیٹا تاکہ رعایا بھی اس مبہوت کرنے والے شاہی لباس فاخرہ کی جھلک دیکھ سکے جو صرف عقل مندوں کو ہی نظر آ سکتا ہے۔ جب جلوس کا دن آیا تو دونوں ٹھگ یوں ظاہر کرتے ہوئے آئے گویا پوشاک اپنے ہاتھوں پر دھرے تھال میں لائے ہیں۔ بادشاہ کی جانب سے پہلے تو ان بنکاروں کو ایک ایک سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا ایک ایک تھیلا اور نقرئی دھاگے سے سیاہ کیا زربفتی دوشالہ پیش کیا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے تالی بجا کر تخلیہ طالب کیا تاکہ لباس نادر زیب تن کر سکے۔ دونوں ٹھگوں نے بادشاہ کے کپڑے ایک ایک کر کے اتارے اور انہیں لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا۔ پھر نئی پوشاک پہنائی۔ بادشاہ نے محسوس کیا جیسے نیا لباس پہننے کے باوجود اسے سوائے اپنے عریاں جسم کے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تاہم اس نے منہ سے ایک لفظ نہ نکالا مبادا کہ بنکاروں پر یہ راز فاش ہو جائے کہ وہ کوئی عقل مند بادشاہ نہیں، اور پھر اگر یہ راز رعایا تک پہنچ گیا تو توقیر شاہی خاک میں مل جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے بازوں اور سینے پر ہاتھ پھیر کر اس عجوبہ پوشاک کی تعریفوں کے پل باندھ دیے اور خوشی خوشی مرصع بگھی میں سوار ہو گیا جس کے پیچھے معمول کا شاندار لباس پہنے وزراء امراء کے منقش زین والے گھوڑے تھے۔ جب یہ شاندار شاہی جلوس محل سے برآمد ہوا تو دو رویہ کھڑی رعایا کے ٹھٹھ نے آواز بلند بادشاہ سلامت کی جائے ہو کے نعرے بلند کیے۔ بھانڈوں کی ٹولیوں نے بے مثال پوشاک کی قصیدہ خوانی شروع کر دی۔ امراء ایک ساتھ مبارک سلامت چاہنے لگے اور بادشاہ سلامت شاہی بگھی میں
فارط جذبات میں سینہ پھلا کے کھڑے ہو گئے تاکہ اپنی رعایا کے والہانہ پن کا جواب ہاتھ ہلا کر دے سکیں۔ غرض جلوس آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ مجمع عام میں ایک 5-7 برس کا بچہ بھی تھا جو اپنے باپ کی انگلی پکڑے شاہی لباس کی جھلک کا منتظر تھا۔ جب بادشاہ کی سواری سامنے سے گزری تو بچے کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ بابا، بادشاہ تو ننگا ہے۔ بادشاہ نے اپنا ہاتھ مضبوطی سے بچے کے منہ پر رکھ دیا، مبادا بات پھیل جائے اور بلا وجہ کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے۔ اس پر قریب کھڑے ایک شخص نے کہا کہ کیوں اس معصوم پر ناحق ظلم کرتے ہو؟ یہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے کہ بادشاہ ننگا ہے۔ اور ایک اور شخص نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ بالکل صحیح بات ہے۔ ایک اور شخص نے ساتھ کھڑے ایک اور شخص کے کان میں کہا، لگتا ہے کہ بادشاہ بغیر کپڑوں کے ہے۔ اور پھر کان در کان یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی چلی گئی۔ کچھ منچلوں نے آوازیں کسنا شروع کر دیے، بادشاہ ننگا ہے، اور پھر یہ آوازیں بڑھتی چلی گئیں۔ بادشاہ نے جب یہ حالات دیکھے تو اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جلوس محل کی جانب پلٹانے کا حکم دیا۔ اور پھر بادشاہ ننگا ہے، بادشاہ بے وقوف ہے، بادشاہ کے کپڑے ہی نہیں ہیں کی آوازیں محل کے صدر دروازے تک تعاقب کرتی رہیں۔ خجالت آمیز غصے سے تھر تھر کانپتے ہوئے بادشاہ نے محل میں داخل ہوتے ہی ہنگامی دربار طلب کر لیا اور ہر وزیر، مشیر اور عمال کو پیش ہونے کا حکم صادر کیا۔ بادشاہ نے وزیر امور دربار سے کہا کہ ان بنکاروں کو فوراً مشقوں میں کس کے پیش کیا جائے جنہوں نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ مگر جب وزیر دربار نے لے جاتے ہوئے کہا کہ حضور، وہ ٹھگ تو سونے کی اشرفیوں بھرے تھال اور دوشالے لے کر صبح ہی چمپت ہو گئے تھے اور اب تو وہ مملکت کی سرحد عبور کرنے ہی والے ہوں گے۔ اس پر بادشاہ کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا اور اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وزیر دربار کی مشقیں کس کے اسے جلاد کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ اسے اچھی طرح سے اس جیل سازی کا علم تھا۔ پھر بھی یہ نمک حرام ہمیں ہر ہفتے سب اچھا کی رپورٹ دیتا تھا۔ وزیر دربار نے فرط خوف سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے کہا کہ بجا فرمایا حضور، مگر میں نے آپ کو حقیقت یوں نہیں بتائی کہ مبادا آپ مجھے بے وقوف سمجھ کر عہدے سے برطرف کر دیں۔ حالانکہ مجھے بھی حضور کی طرح وہ کپڑا کبھی بھی کسی کھڈی پر بنتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ وزیر دربار کی جانب سے اس طنزیہ چوٹ پر بادشاہ کا چہرہ ذرا دیر کے لیے خجل ضرور ہوا، مگر بادشاہ نے خود پر قابو پا کر روایتی روبدار آواز میں سپاہیوں سے کہا کہ لے جاؤ اس نابکار کو کہ جس کے سبب رعایا کے سامنے ہمارا ٹھٹھا ہوا۔ بادشاہ نے دونوں ٹھگوں کو دربار میں متعارف کرانے والے شہریوں کی گرفتاری کے لیے ایک خصوصی دستہ مقرر کیا۔ 24 گھنٹے میں ہی ملزم ہاتھ آ گئے اور انہیں وزیر دربار کے ہمراہ محل کے سامنے عوام کی کثیر تعداد کے روبرو پھانسی دے دی گئی۔ لوگوں نے بادشاہ کی انصاف پروری اور فراست کے نعرے لگائے اور ایک بار پھر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ معزز دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ اب ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر زندگی رہی تو ہم ملیں گے اپنی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔